السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمارۃ فی بیت امہ، عمارہ اس کی ماں کے گھر میں۔ کان عمارۃ ولدا شدید الکسل، عمارہ سخت سست لڑکا تھا۔ وکان یعیش مع امہ الفقیرہ التي تکسب قوتها وقوت ولدها بعد تعب شدید، اور وہ اپنی اس غریب ماں کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا جو اپنی خود کی روزانہ کی غذا اور اپنے بچے کی غذا بڑی تھکن کے بعد حاصل کرتی تھی۔ فقد كانت ام عمارة تخيط الملابس للجيران، عمارہ کی ماں پڑوسیوں کے لیے کپڑے سیتی تھی۔ وتقتات هي وولدها عمارہ بما تأخذه من الأجر القلیل على عملها الکثیر، اور اس کے عمل کثیر پر جو تھوڑی اجرت ملتی تھی اس سے اپنا اور اپنے بچے کا گزران کرتی تھی۔ وَكَانَ عُمَارَةُ لَا يَعْمَلُ شَيْئًا طُولَ النَّهَارِ، اور عمارہ پورے دن کچھ کام نہیں کرتا تھا۔ بل يقضي اکثر وقته في النوم والجلوس في البيت، بلکہ زیادہ تر وقت سونے اور گھر میں بیٹھے رہنے میں گزارتا تھا۔ وَكَانَ يُهْمِلُ دُرُوسَهُ، اور اپنے اسباق سے بے پرواہی برتتا تھا۔ ولا يحفظ منها شيئا، اور کچھ سبق یاد نہیں کرتا تھا۔ وكان اذا خرج لشراء شيء من السوق غاب طول النهار ثم عاد من غير ان يشتري شيئا، اور جب بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے نکلتا تھا تو پورا دن غائب رہتا اور کسی چیز کو خریدے بغیر واپس لوٹ آتا تھا۔ وَكَانَتْ أُمُّهُ تُوَبِّخُهُ عَلَى كَسَلِهِ، اور اس کی ماں اسے اس کی سستی و کاہلی پر ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی۔ وَتُعَاقِبُهُ عَلَى إِهْمَالِهِ، اور اس کی لاپرواہی پر اسے سزا دیتی تھی۔ فلا ينفع فيه توبيخ ولا يؤثر فيه عقاب، پس نہ تو ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی فائدہ ہوتا تھا اور نہ ہی سزا کا کوئی اثر اس کو ہوتا تھا۔ حتى يئست امه من اصلاحه، یہاں تک کہ اس کی ماں اس کو سدھارنے سے نا امید ہو گئی۔ اخراجه من المدرسہ، مدرسے سے اس کا اخراج۔ وما زال عمارۃ یکسل فی دروسہ ویہمل حفظها، اور عمارہ برابر اپنے اسباق میں سستی کرتا تھا اور اس کو یاد کرنے سے لاپرواہی برتتا تھا۔ ویتاخر فی کثیر من الایام عن موعد العمل فی المدرسہ، اور زیادہ تر دنوں میں وہ مدرسہ میں دیر سے پہنچتا تھا۔ حتی اخرج منها لکسلہ واہمالہ، یہاں تک کہ اس کی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کو مدرسے سے نکال دیا گیا۔ ولما جاء موعد المدرسة في اليوم التالي ولم يذهب إليها سألته أمه غاضبة، اور جب اگلے دن مدرسے کا وقت ہوا اور وہ مدرسہ نہیں گیا تو اس کی ماں نے غصہ کرتے ہوئے اس کو پوچھا، لماذا لم تذهب إلى المدرسة في هذا اليوم، کیوں آج مدرسہ نہیں گیا؟ وما بالك تتثاءب أيها الكسلان، اور تجھے کیا ہو گیا اے سست کاہل، جمائی لیتا رہتا ہے۔ فقص علیہا ما حدث له،
پر جو کچھ اس کو پیش آیا وہ اپنی ماں کے سامنے بیان کر دیا۔ فاشتد غضبها علیہ، تو ماں کا غصہ اس پر سخت ہو گیا۔ وقالت له متوعدہ، اور دھمکی دیتے ہوئے اس کو کہا، لقد حذرتک عاقبۃ التہاون والکسل فلم تسمع نصیحتی، میں نے تجھ کو سستی اور لاپرواہی سے ڈرایا لیکن تو نے میری نصیحت کو سنا نہیں۔ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْكَ بَعْدَ أَنْ أُخْرِجْتَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ إِلَّا أَنْ تَذْهَبَ لِتَتَعَلَّمَ أَيَّ صِنَاعَةٍ أَوْ تَعْمَلَ أَيَّ عَمَلٍ لِتَكْسِبَ قُوتَ يَوْمِكَ بِنَفْسِكَ وَإِلَّا طَرَدْتُكَ مِنَ الْبَيْتِ كَمَا طَرَدُوكَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ، مدرسہ سے نکال دیے جانے کے بعد اب یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ تو جا کوئی پیشہ اور کاریگری سیکھ لے یا کوئی بھی کام کر کے اپنی روزانہ کی غذا حاصل کر لے، ورنہ میں تجھ کو گھر سے اس طرح نکال دوں گی جیسا کہ مدرسے والوں نے تجھ کو مدرسے سے نکال دیا۔ عمارت والزارع، عمارہ اور کسان۔ فلم یجد عمارت امامہ غیر العمل خوفا علی نفسہ من الطرد، پس عمارہ نے اپنے سامنے کام کے بنا کوئی راستہ ہی نہیں پایا نکال دیے جانے کے ڈر سے۔ فخرج من بیتہ فی الیوم الاول، پس وہ پہلے دن اپنے گھر سے نکلا۔ وظل یعمل مع زارع طول النہار، اور پورے دن ایک کسان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ فاعطاہ الزارع قرشا اجرا لہ علی عملہ، کسان نے اس کے کام کی اجرت کے طور پر اسے ایک سکہ دیا۔ فصار عمارۃ فی طریقہ عائدا الی بیتہ والقرش فی یدہ، عمارہ اپنے گھر لوٹتے ہوئے راستے میں چلا اس حال میں کہ سکہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ فرآ قناتا فی طریقہ فقفز بکل قوتہ لیعبر القنات، اس نے راستے میں ایک نہر دیکھی تو نہر پار کرنے کے لیے وہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ کودا۔ فسقط القرش من یدہ فی الماء، پس اس کے ہاتھ کا سکہ پانی میں گر گیا۔ وبحث عنہ کثیرا فلم یجدہ، اور اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ اسے نہیں ملا۔ فعاد الی بیتہ متألما حزینا، وہ اپنے گھر دکھی اور غم زدہ ہو کر لوٹا۔ ولما قص علی امہ ما حدث لہ قالت لہ مدہوشہ، اور جو کچھ اس کو پیش آیا وہ جب اپنی ماں کے سامنے اس نے بیان کیا تو حیران ہو کر اس کی ماں نے کہا، کان علیک ان تدع القرش فی جیبک حتی لا یسقط من یدک، تجھے سکہ تیری جیب میں رکھنا چاہیے تھا کہ وہ نہ گرتا۔ فقال لها سأعمل بنصیحتک منذ الغد، ان قریب آئندہ تیری نصیحت پر عمل کروں گا۔ فلا تغضبی علی یا امی، لہذا میری ماں